آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ از غدیر تا ظہور کے موضوع پر ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ میں مفردات پر ہو رہی ہے کہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر الفاظ پائے جاتے ہیں۔ کل کی گفتگو عمل الصالحات پر تھی کہ پروردگار عالم نے تمام انسانوں سے مختص کیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں سے خاص کیا مومنین کو۔ اس آیہ کریمہ میں انسانوں سے مختص کیا مسلمانوں کو قرینہ حالیہ موجود ہے، کیونکہ پیغمبر جب خطاب کر رہے ہیں تو لابد مسلمانوں کے ہی درمیان کر رہے ہیں، عام انسانوں کے درمیان نہیں ہیں۔ جب آیت پڑھ رہے ہیں قرینہ حالیہ موجود ہے، اور مسلمانوں سے مختص کیا مومنوں کو خود آیہ کریمہ کا صریح لفظ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، اور مومنین میں سے پھر مخصوص کیا ان لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح انجام دیا۔ اتنے قید و شرط کے ساتھ پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ، توجہ کریں، اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ انسانوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، مومنوں سے نہیں، بلکہ مومنین میں ان لوگوں سے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ عمل صالح کی وضاحت میں نے کل آپ کے سامنے کی۔ مختصر لفظوں میں یہ کہ ان لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جن کے پاس دو حسن پائے جاتے ہیں، حسن فعلی اور حسن فاعلی۔ حسن فعلی یعنی خود اچھا کام کرتے ہیں، حسن فاعلی اچھی نیت سے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اچھی نیت یعنی کیا؟ نیت کیسے اچھی ہوگی کہ کام صرف اور صرف لوجہ اللہ انجام دیا جائے، جو کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت سورہ حلطہ کی بیان کی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کام اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے یہ ہم کیسے سمجھیں؟ توجہ کریں، کام اللہ کے لیے ہے یعنی خالص ہے، اور یہ خود ایک بحث ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے لیے دین خالص ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پروردگار صرف اس دین کو قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص ہو۔ یعنی ہم اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں تو اس کام کو خدا تبھی قبول کرے گا جب وہ کام خالص ہو خدا کے لیے۔ خالص کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ملاوٹ، کہ جس میں ملاوٹ کر دی جائے، جس میں کچھ ملا دیا جائے، وہ خالص نہیں رہ جاتی چیز۔ تو اگر کام میں ملاوٹ ہے تو پروردگار عالم اسے قبول نہیں کرتا۔ الا للہ الدین الخالص، صرف دین خالص ہے جسے پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ صرف خدا کے لیے ہو۔ عمل خالص کی وضاحت جناب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ عمل خالص کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ عمل خالص کہتے کسے ہیں؟ کل جو بھی بات ہو رہی تھی اسی پر کہ لوجہ اللہ، اللہ کے لیے انجام دے۔ معیار کیا ہے؟ توجہ کریں، کیونکہ آپ مجھ سے کہیں کہ ہمارا عمل خالص نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات، میں آپ سے کہوں کہ آپ کا عمل خالص نہیں ہے تو آپ نہیں مانیں گے۔ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہمیں خود پتہ چل جائے کہ ہمارا عمل خالص ہے یا نہیں ہے۔ ہم ابھی بیٹھے مجلس پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارا عمل خالص ہے یا نہیں ہے؟ آپ بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، آپ کا عمل خالص ہے یا نہیں ہے؟ بانیان نے مجلس برپا کی ہے، ان کا عمل خالص ہے کہ نہیں ہے؟ والنٹیئرز کام پر لگے ہوئے ہیں، ان کا عمل خالص ہے کہ نہیں ہے؟
یا باہر جو سیکورٹی نظام قائم ہے ان لوگوں کا عمل خالص ہے کہ نہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہر جگہ پر ایک معیار ہونا چاہیے، ایک ملاک ہونا چاہیے کہ انسان خود سمجھ لے، اسی سے انسان کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، انسان جہاں ہے اس سے آگے بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو میں عرض کروں گا، جہاں جس مقام پر انسان کھڑا ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، ورنہ فائدہ کیا ہے پھر ان جلسات میں انسان کے آنے کا، اگر اسی جگہ کھڑا رہ جائے، اگر بالکل اسی طرح سے جس طریقے سے ہم آئے تھے فرش اعضاء پر اگر ویسے ہی چلے جائیں تو فائدہ کیا ہوا؟ نہیں، کچھ تبدیلی چاہیے، کچھ بدلاؤ چاہیے، کوئی ہجرت چاہیے ظلمت سے نور کی طرف، کوئی ہجرت چاہیے جہل سے علم کی طرف، کوئی ہجرت چاہیے گمراہی سے ہدایت کی طرف، نہیں ہجرت چاہیے جہنم سے جنت کی طرف۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ یہ ایک ایسا واحد مقام ہے کہ جہاں اس طرح کی ہجرتیں بآسانی ممکن ہیں۔ توجہ کیجئے گا، انہیں سمجھیے گا کہ یوں ہی خطابت میں کہہ رہا ہوں، نہیں درست کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے فرش اذاں کہ جہاں پر اس طرح کی ہجرتیں بہت آسانی سے ممکن ہیں۔ علماء اخلاق بیان کرتے ہیں، علماء عرفان بیان کرتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے کا آسان راستہ عزائے حسینی ہے، مجلس عزائے حسینی ہے، گریہ امام حسین ہے، یہ آسان راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نرم ہوتا ہے۔ مصائب سید الشہداء، یاد سید الشہداء سے دل نرم ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مقام ہمارے پاس نہیں ہے میرے عزیزو کہ جہاں پر انسان ہمتن ایک طرف متوجہ ہو۔ آپ کہیں بھی دیکھیے نماز میں بھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہو پاتی، لیکن مجلس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سارے کے سارے ایک جانب متوجہ رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، کتنی بڑی دولت ہے ہمارے لیے کہ سارا مجمع ایک طرف متوجہ ہے اور ایک طرف سب مل کر کے سرکار سید الشہداء کو یاد کر رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اس میں یہ ہجرتیں ممکن ہے کہ انسان ہجرت کرے ظلمت سے نور کی طرف، ہجرت کرے نار سے نور کی طرف۔ یہی فائدہ ہے ان مجلسوں میں آنے کا، اسی لیے ان مجلسوں کو برپا کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا اور اتنی تاکید کی گئی ان کے لیے۔ نہیں، تاکید جو کی تو کی، بلکہ خود پردے میں رہ کر کے حفاظت کر رہے ہیں۔ خود پردے میں رہ کر کے حفاظت کر رہے ہیں ان مجالس کی۔ ورنہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ہر جگہ یہ سلسلہ قائم ہے، یوں ہی تھوڑی قائم ہے یہ ہمارا کوئی اس میں رول نہیں ہے، بلکہ کوئی ہے جو اسے باقی رکھے ہوئے ہے۔ توجہ کریں، اور ہم جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، ہم جتنا ان کے سامنے خاضع ہو کم ہے کہ ہم کو اتنی بڑی نعمت بغیر کچھ مانگے مل گئی، بغیر کچھ دیے ہوئے مل گئی اتنی بڑی نعمت۔ بالآخر میں عرض کر رہا تھا کہ انسان ہجرت کرتا ہے ادھر سے ادھر کی طرف، نور سے نار کی طرف۔ کیسے؟ کہ جب چیز خالصتاً لوجہ اللہ ہو، صرف اللہ کے لیے۔ معیار کیا ہے، ملاک کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ امام فرما رہے ہیں والعمل الخالص۔ توجہ کیجئے، تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے۔ والعمل الخالص، عمل خالص کسے کہتے ہیں؟ الذی لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ۔ عمل خالص وہ ہے کہ تم ارادہ بھی نہ کرو کہ تمہاری کوئی تعریف کرے سوائے خدا کے۔ توجہ کریں، کتنا آسان ہے سمجھنا، پہچاننا اپنے عمل کو۔ ہم ایک ذرا سا کوئی عمل کرتے ہیں، چاہتے یہ ہماری تعریف کرے، وہ ہماری تعریف کرے، وہ ہماری تعریف کرے، کیا کہنا، کیا مجلس، کیا سبحان اللہ، کیا الحمدللہ، اس کے لیے ذہن لگا رہتا ہے۔ جتنا ذہن اس طرف مائل ہوتا جا رہا ہے اتنا خلوص سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جہاں ذہن ان چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوا بلکہ صرف ذہن میں یہ توجہ ہے کہ پروردگار راضی ہوا کہ نہیں ہوا، پروردگار خوش ہوا کہ نہیں ہوا، اس طرح سے عمل خالص ہوتا جا رہا ہے۔
اور یہاں پر توجہ کیجئے گا، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے عمل کو انجام دینا، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد، اہل بیت علیہم السلام کے لیے عمل کو انجام دینا ایسا ہے کہ جیسے خدا کے لیے عمل کو انجام دیا گیا۔ یہ میں ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے ذرہ برابر بھی۔ لکھنے والوں نے لکھا، علماء عرفان نے لکھا، ایک عارف بزرگ نے اس جملے کو لکھا کہ امام کی طرف ہجرت کرنا، رسول اللہ کی طرف ہجرت کرنا ایسے ہے کہ جیسے کوئی خدا کی طرف ہجرت کر رہا ہو۔ چونکہ یہاں فرق نہیں ہے دونوں کے مقصد میں، یہ فنا فی اللہ ہے، معبود پہچانا ہی انہی سے جاتا ہے۔ توجہ کریں، یہ جملے خود امام کے جملے ہیں، میرے جملے نہیں ہیں، معبود پہچانا ہی انہی سے جاتا ہے۔ تو اگر کوئی فرض کیجئے مثلا مجلس کو صرف امام حسین کے لیے برپا کر رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے صرف خدا کے لیے برپا کر رہا ہے۔ توجہ کریں، اب اگر ہم اس حدیث کو ملا کر کے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو شاید غلط نہ ہو کہ لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل خالص اور ہمارے دل میں صرف فکر یہ ہے کہ ہمارا خدا اس پر تعریف کرے اور کوئی تعریف نہ کرے، تو اگر یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ ہماری مجلس پر صرف امام حسین تعریف کرے تو یہ عمل خالص ہے۔ مجلس برپا کرنے والا یہ فکر کرے کہ صرف امام حسین ہماری تعریف کرے، کوئی کرے یا نہ کرے، یہ عمل خالص ہے۔ مجلس میں قدم رکھنے والے افراد اس بات کی توجہ کریں کہ صرف امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری تعریف کریں، یہ عمل خالص ہے۔ کیوں؟ چونکہ صرف اور صرف امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے انجام دیا جا رہا ہے۔ کتنا آسان ہے عمل خالص انجام دینا، توجہ کر، کتنا آسان ہو گیا کہ انسان جو کل جو عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اس کا پھر انداز کیا بتایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ نہ کوئی جزا چاہتے ہیں، صلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ امام نے وہی کہا کہ لا ترید ان یحمدک علیہ احد الا اللہ، تم یہ نہ چاہو کہ تمہاری کوئی تعریف کرے سوائے خدا کے۔ جب ایسا عمل انسان انجام دے لے تو اسے اس عمل کو عمل خالص کہتے ہیں، اور جب عمل اس طریقے سے خالص ہو جائے تب جا کر کے عمل صالح بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جب اس طریقے سے عمل خالص ہو تو عمل صالح بنتا ہے۔ اور آپ نے بات کو پہچانا کہ کن لوگوں سے پروردگار عالم نے وعدہ کیا کہ جو عمل خالص اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، ان سے خدا کا یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ابھی میں صرف آیت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، موضوع ابھی شروع نہیں ہو سکا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، توجہ کریں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، استخلاف یعنی جانشینی، ایک کے بعد دوسرے کو قرار دینا۔ توجہ کریں، استخلاف، اسی سے خلافت سے نکلا ہے یہ لفظ، خلافہ پیچھے آنا، اسی سے استخلاف جانشینی، یعنی ایک کے بعد دوسرے کو قرار دینا۔ اب میں توجہ چاہوں گا مجمع کی تاکہ بات محسوس ہو جائے جہاں تک، کیونکہ اگر ہم ان الفاظ کو بیان کر لیں گے تو ہمارا موضوع واضح ہو جائے گا، اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ استخلاف، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، جو صیغہ کیا ہے عربی کا؟ یستخلف، ہم جانشین قرار دیں گے۔ ایک لام شروع میں داخل ہوا، لَيَسْتَخْلِف، آخر میں نون مشدد داخل کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم یعنی یہی آمنوا وعملوا الصالحات، یہ لوگ جو عمل صالح اور ایمان رکھتے ہیں، ہم انہیں زمین پر جانشین قرار دیں گے۔ توجہ کیجئے، اور اس کے بعد 3 تاکیدیں لگائی ہیں۔
ایک تاکید لام کے ذریعے سے عربی گرامر کے اعتبار سے لام تاکید کہتے ہیں. ڈبل تاکید کے لیے آخر میں آیا نون مشدد تشدید والا نون, دوہری تاکید کے لیے آتا ہے. 3 تاکیدیں لگی ہوئی ہیں. یعنی اگر اردو میں ترجمہ کروں تو یوں کہوں گا کہ ہم ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور عمل صالح انجام دیا زمین پر ضرور 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 جانشین قرار دیں گے. اچھی ہے, ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم ان لوگوں کو ضرور 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 زمین پر جانشین قرار دیں گے. یعنی اب جانشینی کا کیا ہے ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم یہ کرتے چلے آئے ہیں. توجہ کریں, یعنی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم یہ کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم نے مومنین صالحین کو دوسروں کا جانشین بنایا ہے. یعنی دوسرے لوگوں سے ہم نے زمین کو خالی کیا, انہیں عطا کیا. یہ ہماری سنت ہے, یہ ہماری سیرت ہے, سنت ہے یہ ہماری, اور یہ ہمارا ان لوگوں سے وعدہ ہے. توجہ کیجئے. اب یہ ذرا سی ایک تھوڑی سی سنجیدہ بحث تاکہ بات علمی اعتبار سے واضح ہو جائے, اور پھر اس کے بعد آسان کہ ان لوگوں سے مراد کون ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, ان سے مراد کون ہے؟ انبیاء ہیں. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ ہم نے پہلے والوں کو جانشین بنایا تھا. یہ پہلے والے لوگ کون تھے؟ انبیاء. تاکہ آیت کا ترجمہ یہ ہو کہ اس سے مراد پیغمبر اکرم ہے اور ان کی امت ہے. نہیں, مفسرین بیان کرتے ہیں, علامہ طباطبائی علی اللہ مقامہ بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس سے مراد انبیاء نہیں ہے ما سبق کے, چونکہ انبیاء کے لیے یہ لہجہ قرآن مجید نے استعمال نہیں کیا. کما استخلف الذین من قبلہم, جیسے کہ ہم نے پہلے والوں کو بنایا تھا, پہلے والوں کو بنایا تھا, یہ لہجہ قرآن مجید میں انبیاء کے لیے استعمال نہیں ہوا. کئی مرتبہ کافی زیادہ انبیاء کو یاد کیا گیا. رسول من قبلہم, تم سے پہلے والے رسول, ہم سے پہلے والے رسول, اس طریقے سے یاد کیا گیا. جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے بنایا تھا اس طرح کبھی انبیاء کو یاد نہیں کیا قرآن مجید پروردگار عالم نے. ایک احترام نبوت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ما سبق کے انبیاء کے لیے بھی حفظ کیا ہے. کہ پھر کون ہے؟ کہ اس سے مراد وہ امتیں ہیں, وہ امتیں ہیں کہ جو اپنے آنے والے نبیوں پر ایمان لائی تھیں اور عمل صالح کرتی تھیں. ہم نے ان مومنین صالحین کو کافروں کے مقابلے میں, منافقین کے مقابلے میں, فاسقین کے مقابلے میں زمین کو لے لیا اور ان کو دیا. یعنی ایک دوسرے کو جانشین بنایا. اس خلافت سے مراد وہ خلافت نہیں ہے جو جناب آدم کے پاس تھی, مثلا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, ہم زمین پر تمہیں خلیفہ بنانے والے ہیں, زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. یا جناب داؤد کے لیے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے. یہ یا جناب جو سلیمان کے لیے کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ, سلیمان نے داؤد کی وراثت اختیار کی. یہ مراد نہیں ہے یہاں پر. البتہ ان آیات میں معیار خلافت کو بتایا گیا اور دکھایا گیا کہ الہی خلیفہ ہوتا کیسا ہے. پہلا انسان جناب آدم خلیفۃ اللہ بن کر کے آیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا بنایا ہوا کیسا معیار رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن اس آیے کریمہ سے اور یہاں سے مراد وہ خلافتیں نہیں ہیں جو جناب آدم کے پاس ہے, جناب داؤد کے پاس ہے, یا جناب سلیمان کے پاس ہے, یا دیگر انبیاء کے پاس. وہ نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ ہوتی تو انداز آیت کا دوسرا ہوتا. یہ ان کا استدلال ہے.
کہ یہ انداز قرآن مجید نے انبیاء کے لیے نہیں استعمال کیا، بلکہ پھر کون ہے کہ دوسری امتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی پر ایمان قبول کیا اور عمل صالح کیا، پروردگار عالم نے انہیں جانشین بنایا. یہ کون لوگ ہیں؟ مثلا جیسے قرآن مجید تذکرہ کیا ہے، ایسے لوگوں کا بھی قوم نوح ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم شعیب ہے. یہ ساری امتیں ہیں کہ جہاں پر پہلی والے ان لوگوں کو جو فاسق و فاجر تھے انہیں ہلاک کر دیا. وقال لهم لرسولهم، ان لوگوں نے وقال الذين كفروا لرسولهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنكم من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. لہجہ دیکھیے قرآن مجید کا. سورہ ابراہیم کی 14ویں آیت ہے، 14واں سورہ 14ویں آیت. وقال الذین، میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، پھر سے ترجمہ تحت اللفظی. وقال الذین کفروا لرسلہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا انہوں نے اپنے رسولوں سے کہا لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور 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 اپنی زمین سے نکال دیں گے. اللہ ان بے غیرتوں کی جرأت تو دیکھیے کہ اللہ کی زمین کو اپنی زمین سمجھ بیٹھے. نکال دیں گے، ہٹا دیں گے، بھگا دیں گے. یہ کب فکر پیدا ہوتی ہے؟ جب الہی سرمایہ کو انسان اپنا سرمایہ سمجھ کے بیٹھتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ مزاج کفر ہے، قرآن مجید ہے، یہ کتابت نہیں ہے، قرآن مجید ہے. یہ مزاج کفر ہے. کیا مزاج کفر ہے؟ کہ ارض الہی کو جو اللہ کی زمین ہے اس کو اپنی زمین سمجھ بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں من ارضنا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. کسے نکال دیں گے؟ جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا رسول ہے، جو اللہ کا خاص بندہ ہے، اسے نکال دیں گے اللہ کی زمین سے. عجیب ہے، کتنی جرأت چاہیے ایسے چیز کے لیے. او لتعودن فی ملتنا، یا تم پلٹ آؤ ہماری ملت کی طرف. دو چیزیں قرآن مجید نے رکھی ہیں سورہ ابراہیم، دو چیزیں کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ایک یا تم ہماری ملت کی طرف پلٹ آؤ. یعنی جو ہم کر رہے ہیں وہی تم کرو. کفر اختیار کر لو ہماری طریقے سے، اپنا پیغام چھوڑ دو. کیا صریح آیت ہے کہ تم ہماری بات کرنے لگو. یعنی اگر ہم باطل پر ہیں تو تم بھی باطل پر ہو جاؤ، اگر ہم گمراہی میں ہیں تو تم بھی گمراہی میں ہو جاؤ، اگر ہم اندھیرے میں ہیں تو تم بھی اندھیرے میں ہو جاؤ. یا تو ہماری جیسی ضلالتیں اور ذلتیں قبول کرو، یا ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. توجہ کیجئے، یہ کس کا مزاج ہے؟ یہ کفر کا مزاج ہے. یہ کفر کا مزاج ہے. رسولوں سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی زمین سے، اپنی زمین سے. یہ مزاج کفر ہے. پروردگار نے بالکل یہی لہجہ اختیار کیا، مقابلے میں بالکل یہی لہجہ اختیار کیا. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، اپنے نبیوں کی طرف خدا نے وحی کی. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، توجہ کریں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تم گھبراؤ نہیں، ہم انہیں ہلاک کر دیں گے جو تمہیں نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خدا نے بالکل اسی لہجے میں جواب دیا. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے پروردگار نے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ،
اوہا الیہم ربہم، تم نے اپنے رسولوں سے ایسا کہا، ان رسولوں کے رب نے رسولوں سے ایسا کہا کہ بالکل برابر کیا جواب دے رہا ہے پروردگار عالم، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضُ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد ہم تمہیں زمین پر سکونت دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ان کے بعد ہم تمہیں زمین پر سکونت دیں گے، یعنی وہ لوگ جو کفر اختیار کر رہے ہیں، تمہیں نکالنے کی دھمکی دے رہے ہیں یا تم کو اپنا جیسا بنانے کے لیے پریشر کر رہے ہیں، ان سے گھبرانا نہیں، ان سے ڈرنا نہیں، یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری سنت ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہلاک کریں گے۔ ابھی اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی اپنی ہلاکت کو سمجھ لیتا ہے، کوئی نہیں سمجھ پاتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد اور آل محمد۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی اپنی ہلاکت کو سمجھ لیتا ہے، کچھ لوگ ہلاک ہوتے رہتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا ان کے کہ وہ ہلاک تدریجاً ہلاک ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اپنا اپنا انداز ہے، لیکن خدا کا یہ وعدہ ہے، قرآن مجید ہے، میں اب میں خطابت نہیں سمجھیے گا، قرآن مجید وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کہ ہم ظالمین کو ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ اور ہم ان کے بعد تمہیں زمین پر سکونت عطا کریں گے۔ عجیب ہے، تمہیں زمین پر سکونت عطا کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ وَعِيدٍ لمن خاف مقام ربہ وخاف وعید، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار کے مقام کو سمجھتا ہو اور پروردگار کے عذاب سے گھبراتا ہو، ڈرتا ہو، یہ اس کے لیے پروردگار عالم بیان کر رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایسی جانشینی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جہاں امتیں کفر کی طرف چلی جاتی ہیں تو ایسے موقعوں پر مومنین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہیں، محسوس کیجئے گا، جب امتیں کفر کی طرف چلی جائیں، جب امتیں حق سے ہٹ کر کے باطل کی طرف چلی جائیں، جب امتیں ہدایت سے نکل کے گمراہی کی طرف چلی جائیں، جب امتیں ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو خاصان خدا ہیں، تو مومنین کو، صالحین کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ کیا آیت ہے اور کیا پیغام دے رہی ہے، میں کاش ساری باتیں آپ کے سامنے کیسے عرض کروں کہ جب ایسی کیفیت آ جائے یا ایسا زمانہ آ جائے کہ جب امتوں میں کفر اختیار کرنے کی صورت پیدا ہو جائے، کفران نعمت کی صورت پیدا ہو جائے، زمین خدا کو اپنی زمین سمجھنے لگے اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کا غلط فائدہ اٹھانے لگے اور ہدایت کو چھوڑ کر کے گمراہی کی طرف جانے لگے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو جو مومنین ہیں، جو صالحین ہیں، انہیں نہ گھبرانا چاہیے، نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ مایوس ہونا چاہیے، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔
ایسے موقع پر یہ قرآن مجید ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 2 آیتیں صرف پڑھی ہیں، ایک آیت سورہ نور کی 55ویں آیت جو روزانہ پڑھ رہا ہوں، اور آج سورہ ابراہیم کی 14ویں آیت، کہ دونوں آیتوں کو ملائیے کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو مومنین و صالحین کو یہ نوید دی جا رہی ہے، یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ مایوس نہ ہونا، کفر کتنا ہی سر چڑھ کے بولے، ظلم کتنا ہی آگے بڑھ جائے، کتنا ہی تمہارے اوپر ستم ہونے لگے، لیکن مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، بلکہ وقت کا انتظار کرنا، مستقبل تمہارا ہے۔ مستقبل تمہارا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالمین کو ضرور 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 ہلاک کریں گے۔ جب فرعون نہ رہے تو تم کیا، جب نمرود نہ رہا تو تم کیا، جب شداد نہ رہا تو تم کیا، جب مصر کے فرعونہ نہ رہے تو تم کیا۔ یہ پروردگار عالم ایک ہی آیت میں دونوں کو سمجھا رہا ہے، تم بھی ہوش میں رہو اور تم بھی مطمئن رہو۔ دونوں کے لیے ہے، ایک کے لیے وعدہ، دوسرے کے لیے وعید، ایک کے لیے وعدہ ہے، دوسرے کے لیے وعید ہے، ایک کے لیے خوشخبری ہے، دوسرے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے تہدید ہے، وارننگ ہے، ہوش میں رہنا۔ اگر ہم نے کچھ دنوں کے لیے تمہیں زمین پر وارث بنا دیا تو اسے اپنا نہ سمجھ بیٹھنا۔ اگر ہم نے تمہیں کچھ دنوں کے لیے عطا کر دیا تو اسے اپنا نہ سمجھ بیٹھنا، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، اور ہم اپنے عہدے سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ توجہ کیجئے، ہم اپنے ملک سے ریٹائر نہیں ہوئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ بس یہی 2 جملے جلدی سنیے، بات تمام ہو جائے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ ید کیوں استعمال کیا اس نے؟ یہ خود ایک موضوع ہے، اکثر ایصال ثواب کی مجالس میں موضوع بنتا ہے، لیکن میں صرف اپنے جوانوں کو اپنے متوجہ کرنے کے لیے کہ ید کی، ید کے معنی ہاتھ۔ تبارک الذی بیدہ الملک، ملک ہمارا اردو کا ملک نہیں کہ جس سے مراد کنٹری ونٹری ہو، نہیں، بلکہ عالم ملک۔ یہ پورا پورا جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرے سے لے کر ایک کہکشاں تک، جتنی گیلیکسیز آپ کو محسوس ہو رہی ہیں یا دکھ رہی ہیں، یہ سب عالم ملک ہے۔ پورا زمین اور آسمان اور سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور یہ ساری چیزیں ملک کا حصہ ہیں۔ خدا کہتا ہے بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، اور یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔
اور جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہاتھ میں ملک ہے. اور کچھ لوگ یہیں سے بہک گئے, اس کے ہاتھ سمجھ بیٹھے, جس کے ہاتھ میں ملک ہے. ہاتھ کیوں کہا مجھے نہیں معلوم, خود جانے خدا, لیکن جو بات ظاہر ہے وہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے اگر لفظ صریح موجود ہو اور انسان لفظ صریح کو چھوڑ کے کنائی لفظ استعمال کرے, اور اگر معنی میں زیادتی پر دلالت نہ کرے تو لغو ہے, بیکار ہے. کہ جب صریح لفظ موجود تھی تو آپ نے اسے کیوں نہیں استعمال کی؟ آپ کہیں گے کہ تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ جس کی قدرت میں ملک ہے. اچھا, اور یہ بھی ایک توجہ کیجئے گا, یہ ایک انداز ہے قرآن مجید کا اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. یعنی اگر قرآن مجید نے کہیں پر لفظ صریح استعمال کی ہے تو ہم ترجمے میں کنائی لفظ نہیں لا سکتے, اور اگر وہ کنائی لفظ استعمال کر رہا ہے تو ہم ترجمے میں صریح نہیں لا سکتے. یعنی تبارک الذی بیدہ الملک کا ترجمہ ہم یہ کریں کہ بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے, جس کے قدرت میں ملک ہے, یہ غلط ہے. یا اس نے کہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, نماز کے قریب بھی نہ جانا جب تم مست ہونا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نماز نہ پڑھو جب تم مست ہو, یہ تو وہ بھی کہہ سکتا تھا, لیکن اس نے کہا قریب بھی مت جانا. تو یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے, کہ ہاتھ سے مراد قدرت ہی تو ہے, تو یہ تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے تھا ہاتھ سے مراد قدرت ہے تو قدرتی کا لفظ رکھتا. کیا لفظ قدرت عربی کی لفظ نہیں ہے؟ لفظ قدرت عربی کی لفظ ہے. تو لفظ قدرت کے ہوتے ہوئے استعمال نہ کرنا معنی میں زیادتی پر دلیل ہونا چاہیے. کچھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے معنی میں, اب مجھے نہیں معلوم, بہرحال اب اس کو آپ علماء لغت سے پوچھیں یا دوسرے لوگوں سے پوچھیں, ظاہر سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیے بعض چیزیں ہماری قدرت میں ہوتی ہیں لیکن ہم ان سے استفادہ نہیں کر پاتے. آپ کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ آپ کہیں گے 1000 درہم. کہ دیجیے, کہ یہاں تھوڑی رکھیں, کہ پھر کہا کہ بینک میں ہے, میری قدرت میں ہے مگر بینک میں ہے. تو آپ اس پر قادر ہیں کہ نہیں ہے, اس کے صرف کرنے پر کا قادر ہیں. آپ کے ہیں نا کہ جی میرے ہیں, کہاں ہیں کہ گھر میں رکھیں. اچھا, تو آپ کی قدرت میں ہے نا کہ جی میری قدرت میں ہے, گھر میں رکھے ہوئے, دیجیے کا نہیں دے سکتے, گھر میں ہے یہاں تھوڑی ہے. اچھا, بینک سے لا کے دیجیے کہ نہیں آج تو ہالیڈے, انتظار کیجیے. اگر کوئی ایمرجنسی آ گئی تو مانگتے پھر یہ دوسروں سے, اس لیے کہ اپنے تو بینک میں رکھے ہیں, بینک آج ہالیڈے. گھر میں رکھے ہوئے ہیں مگر نہیں جا سکتے, کرفیو لگائے. ہم لوگ کیا تو اب جو جاننے والے بر صغیر کے تو ایسی فضائیں ہمیشہ پیدا ہو جاتی ہیں, کبھی بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی. کرفیو لگائے, نہیں جا سکتے. بارش تیز ہوئی تھی, پانی بھر گیا راستے میں, جانا مشکل ہے. آج کل کراچی میں بہت شدید بارشیں ہوئی, بعض جگہوں پر ہندوستان میں بھی کہ راستے بلاک ہو گئے, نہیں جا سکتے. چیز اپنی قدرت میں ہے لیکن مصرف نہیں کر پا رہے. جسے ابھی بھی دیکھیے بعض تھوڑی مشکل پیش آئی بینک میں بعض جگہوں پر, ہمارے وہاں پر بھی, اور وہ ہے لیکن انسان صرف نہیں کر پا رہا. مشکل پیدا ہو رہی ہے. لیکن اگر ہاتھ میں ہے کسی کے تو نہ ہالیڈے کی فکر ہے اسے, نہ کرفیو کی فکر ہے اسے, جیسے چاہے مصرف کرے. یہ رومال میرے ہاتھ میں, جس کو چاہوں دوں, جو کچھ کروں, نہ ڈھونڈنا ہے, نہ لانا ہے, نہ کچھ کرنا ہے, موجود ہے. یعنی ذرہ برابر بھی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے. اگر ہاتھ میں کہہ دیا تو ذرہ برابر کسی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے. قدرت میں ممکن ہے تم سمجھو یہ چیز معنی بن جائے, وہ چیز رکاوٹ بن جائے, لیکن جب ہاتھ میں ہے تو رکاوٹ نہیں ہے. ہوش میں رہنا. تبارک الذی بیدہ الملک,
یہ پورا ملک ہمارے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں جیسے چاہوں تصرف کر سکتا ہوں۔ اگر ہم نے، توجہ کیجئے، اگر ہم نے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے تمہیں چند دنوں کے لیے اپنی زمین پر صاحب اختیار بنا دیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بے اختیار ہو گئے۔ اگر ہم نے اپنے اختیار سے چند دنوں کے لیے، چند صباح و مساء کے لیے تمہیں صاحب اختیار بنا دیا تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم بے اختیار ہو گئے۔ ہم وہ دنیا کے نمائندے نہیں ہیں جو تمہارے ووٹوں کی بیساکھی پر اٹھ کر کے با اختیار بنے۔ ہم اس کائنات کے رب العزت ہیں کہ جہاں ذرہ ذرہ ہمارا ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں تصرف کر سکتے ہیں۔ ہم نمرود کو مچھر سے ختم کر سکتے ہیں، ہم موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال سکتے ہیں، ہم یوسف کو کنویں کی تہ سے نکال کے تخت مصر تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ایسا ہی پروردگار، ایسا پروردگار جو یہ سب کر چکا ہے اور اس نے کر کے دکھایا ہے، قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، ایسا پروردگار آواز دے رہا، وعد اللہ الذین آمنوا۔ عجیب ہے، خدا کا یہ وعدہ ہے مومنین سے اور صالحین سے، وہ مومنین جو عمل صالح کرتے ہیں۔ تمہیں کسی بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، صرف فکر کرنا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ میرے جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میری ماں، میری بہنوں، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اگر فکر کرنا ہے تو باقی کچھ نہیں، سب وہ ٹھیک کر لے گا۔ اپنے عمل صالح کی فکر کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے عمل صالح کی فکر کریں۔ ایمان ہمارے اندر ضعیف تو نہیں ہو رہا، ایمان کی جو شرائط ہے وہ ہمارے اندر خراب تو نہیں ہو رہے، ہمارا عمل صالح برباد تو نہیں ہو رہا کسی طریقے سے۔ جوانوں، بچوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر دنیا میں فکر کرنا ہے تو صرف اپنے ایمان اور اپنے عمل صالح کی فکر کرو، باقی نہ کسی ظالم کی فکر کرو، نہ کسی جابر کی فکر کرو، نہ کسی حاکم کی فکر کرو۔ خدا ان سے زمینوں کو چھیلے گا، تمہیں عطا کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ اور وہ پروردگار ہے، بس آخری منزل پر وہ پروردگار ہے، وہ مالک ہے کہ جو قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ پروردگار اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا اپنے وعدے کے خلاف۔ جو وعدہ اس نے کر لیا، یہ قرآن مجید ہے۔ اور شدت کے ساتھ کہا، لن یخلف اللہ وعدہ، پروردگار اپنے وعدے کو ہرگز مخالفت میں نہیں لاتا، ہرگز، کبھی بھی۔ جو اس نے وعدہ کر لیا وہ کر لیا۔ توجہ کریں آپ، جو اس نے وعدہ کر لیا، اگر اس کا یہ وعدہ ہے کہ زمین پر پیغام توحید رہے گا تو رہے گا، کچھ ہو جائے۔ اور اب یہ خود ایک موضوع ہے جس کو شاید ہلکا سا اشارہ کروں آپ کے سامنے، لیکن ذرا سخت ہے۔ پروردگار کبھی بھی اپنے مشن میں فیل نہیں ہوا، توجہ کیجئے گا۔ اب یہ ذرا سخت ہے اس کو بیان کرنا۔ نبی اس کے مارے گئے، رسول اس کے مارے گئے، ظالموں نے حکومت کی ہر طرح سے، اس کے نام کو خراب کیا گیا، لوگوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی تک کہہ دیا، اور خدا فیل نہیں ہوا مشن میں۔
سکتے ہیں نا. خدا نے یہ زمین انشاءاللہ گفتگو آئے گی, خدا نے یہ زمین کیوں بنائی تھی, ہمیں آپ کو کیوں بنایا تھا؟ تاکہ ہم کامیاب ہوں. خوب, آج دنیا میں کتنے % لوگ کامیاب ہیں؟ دین خالص رکھنے والے, دین پیغمبر رکھنے والے, دین اہل بیت رکھنے والے, اور ان میں بھی عمل خالص رکھنے والے کتنے % ہیں دنیا کی آبادی کے؟ 2% مشکل سے. وہ حسن زن رکھیے 1%, اس سے زیادہ نہیں جائے گی بات, 1-2% سے. تو جس کالج جس یونیورسٹی کا رزلٹ 2% ہو وہ کامیاب ہے. آپ تو کہہ رہے خدا اپنے مشن میں فیل نہیں ہوا, اب کیسے فیل ہوتا ہے؟ کون سا ایسا زمانہ آیا ہے کہ جہاں پروردگار کا رزلٹ 50% تک پہنچا ہو؟ سناٹا دیکھیے. کوئی دور آپ کے سامنے ہے؟ ہمارے سامنے تو ایسا دور بھی ہے کہ جہاں پوری دنیا میں ایک 16 برس کا بچہ موحد تھا بس, باقی سب کے سب وہی تھے کافر. ایک 16 برس کا جوان جناب ابراہیم, صرف ایک کا جی ایک زمانہ ایسا آیا کہ حق پر 72 کے علاوہ کوئی نہیں بچا. تو کتنا % رزلٹ ہے پروردگار عالم کا, کتنے % ہے؟ تو پھر آپ کہہ رہے ہیں خدا مشن میں فیل نہیں ہوا, اور آپ نے سبحان اللہ بھی کہا, اور کسی نے نعرہ بھی لگایا, بات ختم ہو گئی. لیکن ثابت تو کریں پہلے, کتنے % آج خدا کا نام لینے والے ہیں ڈھنگ سے پوری دنیا میں؟ میرے مالک کیا فائدہ ہوا اس دنیا کو بنانے کا؟ اکثر تو جہنم میں جا رہے ہیں. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, خدا خود کہہ رہا, اکثرهم لا یعقلون, اکثرهم لا یشکرون, اکثرهم یجہلون. اکثر اکثر اکثر, ہر جگہ اکثریت کی مذمت کی اس نے. خود ہی کہتا قلیل من عبادی الشکور, بہت تھوڑے سے بندے ہیں میرے جو شکر کرنے والے. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ کون سا کوئی آپ اس کا ایسا اسکول مجھے دکھائیے دنیا میں کہ جو 1% یا 2% رزلٹ پہ چل رہا ہو. 1-2% رزلٹ پہ پورا اسکول, پورا کالج, پوری یونیورسٹی چل رہی ہو, ٹھیک ہے چلنے دو, 1% تو کامیاب ہو رہے ہیں لوگ, بند کرو اسے. لیکن پھر خدا کا کیسے یہ نظام چل رہا ہے؟ پروردگار کیا فائدہ ہوا؟ لیکن میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا کا رزلٹ 100% ہے. 50% چھوڑیے, 100% پہ خدا کامیاب ہے. کیسے؟ دیکھ رہے نا, 100% پہ کامیاب ہے پروردگار عالم. چونکہ اس کے نزدیک ناکامی کا تصور نہیں پیدا ہو سکتا. وہ رب الارباب ہے, وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. وہاں ناکامی نعوذ باللہ کیسی؟ کا پھر کیسے؟ کہا اس نے یہ کب چاہا تھا کہ سب جنت میں چلے جائیں. توجہ کریں, کہاں اس نے اپنے سلیبس میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے دنیا اس لیے بنائی ہے کہ سارے لوگ جہنم میں جنت میں چلے جائیں؟ کہاں بیان کیا اس نے؟ اس کے اس مدرسے کے سلیبس میں کہاں موجود ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہدایت پا جائیں؟ بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو سب ہدایت پا جاتے. یعنی نہیں چاہتا, وہ نہیں چاہتا. واقعی نہیں صحیح ہے, بڑا سنجیدہ ٹاپک ہے اور کافی سخت ہے ذرا اس کا بیان, لیکن میں جلدی سے 2-3 جملوں میں عرض کر رہا ہوں. وہ نہیں چاہتا اس طریقے سے. وہ تو کہتا ہے اگر ہم چاہتے تو من فی الارض جمیعا, جتنے زمین پر ہیں سب مومن اور ہادی اور ہدایت یافتہ ہو جاتے. نہیں چاہتے ہم, مطلب یہ ہوا کہ نہیں چاہتے. پھر کیا چاہتا ہے؟ اگر وہ یہ چاہتا کہ سارے جنت میں جائیں اور نہ جاتے تو ناکام تھا. اگر وہ یہ چاہتا کہ سارے ہدایت پا جائیں اور لوگ نہ پاتے تو ناکام کہتے آپ. وہ یہ نہیں چاہتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہدایت پائے. اس کی مرضی یہ ہے کہ جو چاہتا ہے وہ جنت میں جائے.
آپ بتائیے کتنے پرسنٹ کامیاب ہے کا؟ 100%. آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی کو جنت جانے سے روک لے. آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی کو ہدایت پانے سے روک لے. تم نماز پڑھنے سے روک سکتے ہو، جنت جانے سے نہیں. تم عزاداری کرنے سے روک سکتے ہو، حسینی بننے سے نہیں. آپ دیکھیے کورونا کے بہانے سے ہر جگہ مصیبت آئی، آل اوور ورلڈ ہر جگہ مصیبت آئی. یہ عزا خانہ بند، وہ عزا خانہ بند، وہ عزا خانہ بند. دنیا یہ سمجھ رہی تھی عزا خانے بند کرنے سے حسینی کم ہو جائیں گے. انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ہر گھر عزا خانہ بنے گا. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو چاہتا ہے وہ ہدایت پالے. کوئی ایک ایسا دکھا دیجئے مجھے لا کر کے کہ وہ ہدایت پانا چاہتا تھا، اس نے نہیں پانے دیا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یا تو ہدایت کے معنی غلط کرے گا. وہ چاہتا تھا جنت. اب سیدھی سیدھی بالکل مثال ہے، جب فرعون جیسا بربر انسان، جب فرعون جیسا ظالم و جابر جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، اپنی بیوی کو تو روک نہ سکا، تو کوئی اور کسے کیا روکے گا اس دنیا میں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. مشکل یہ ہے کہ انسان خود ہدایت پانا نہیں چاہتا اور دوسروں پر اس کی ذمہ داری ڈالتا ہے. اگر انسان خود راہ راست پر آنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو کوئی اسے روک ہی نہیں سکتا. یا روک سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پروردگار عالم نے راہ راست کو، صراط مستقیم کو ایسا بنایا ہے کہ جو کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں. یہ کبھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو میں عرض کروں گا اس کے اوپر کہ یہ صراط مستقیم کسی کے اختیار میں ہے ہی نہیں کہ روک لے. تکویناً خارج ہے، انسان کے اختیار سے خارج ہے. جیسے کوئی ہوا کو روک لے، جیسے کہ سورج کے نکلنے کو روک لے، کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ کام. اسی طریقے سے کوئی کسی کو ہدایت پانے سے روک ہی نہیں سکتا. کوئی کسی کو اہل بیت کی طرف جانے سے روک ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کر لے. کیونکہ یہ ساخت ایسی ہے کائنات کی، اسٹرکچر ایسا ہے انسان کا. آنے والی تقاریر میں عرض کروں گا انشاءاللہ. ممکن ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے اگر آنے والا آنے پر آمادہ ہو گیا تو پورا لشکر اسے روک نہیں پایا. اس نے آ کے دکھا دیا. کیونکہ جب خود آنا چاہے جائے انسان تو کون اسے روکے گا؟ کون روک سکتا ہے؟ چلا جا رہا تھا کاروان حسینی، منزل شراف پر ٹھہرا، رات گزاری. صبح سرکار سید الشہداء نے اعلان کیا کہ جتنے پانی کے ظروف ہیں سب پر کر لو. لوگوں کو تعجب ہوا کہ کیوں اتنا پانی، کیا کریں گے؟ آگے تو پانی ملے گا. ابھی تک تو نہیں کہا تھا مولا نے اتنے بڑے سفر میں، لیکن بالآخر امام ہے. کوئی مشک پانی کی خالی نہ رہے، کوئی ظرف جس میں پانی لیا جا سکتا ہو وہ خالی نہ رہے. منزل شراف سے سب نے پانی، سارے ظروف پانی کے بھر لیے گئے. اسے کہتے ہیں امام. اسے کہتے ہیں امام جو صرف اپنوں کی نہیں دوسروں کی بھی فکر رکھتا ہے. لے لیا پانی، لے کے چل دیے. کچھ دور چلے تھے کہ کسی امام حسین کے کسی لشکر والے نے کہا اللہ اکبر. امام نے مڑ کے پوچھا خیریت تو کیا ہوا؟ کہا ہم کوفے پہنچ گئے. کہا کوفے پہنچ گئے؟ لوگوں نے کہا کوفہ؟ یہاں کوفہ کہاں ہے؟ کہا دیکھو نا سامنے کوفے کے نخلستان نظر آ رہے ہیں. اب جو غور سے دیکھا تو کچھ سیاہی نظر آ رہی ہے درختوں کی طریقے سے، لیکن لوگوں نے کہا یہ کوفہ یہاں تو نہیں، یہ کوفہ دور ہے یہاں سے. جب کچھ دور ٹھہرے تو کچھ چیز قریب آ رہی ہے.
تب پتہ چلا کہ کوئی لشکر آ رہا ہے. دور سے جو نخلستان کھجور کے درخت کی طرح لگ رہے تھے وہ پرچم وغیرہ تھے, گھوڑے کے کان وغیرہ تھے جو دور سے نظر آ رہے جیسے کوئی درخت ہو. امام حسین نے ایک جگہ پر خیمے لگائے, اپنے مورچہ لیا, دفاعی انتظامات. لیکن جب وہ لشکر قریب آیا تو اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ جنگ کر سکے. بلکہ سب کا پیاس کے مارے برا حال ہے, سب کا پیاس کے مارے برا حال ہے. بس جیسے ہی امام حسین نے دیکھا, کہا کہ پانی پلاؤ ان کو. اب یہ مقتل نے نہیں لکھا کہ کس سے کہا کہ پانی پلاؤ. عباس حتیٰ جانوروں گھوڑوں تک کو پانی پلایا گیا اور پانی کم نہیں پڑا. ایک شخص کہتا ہے میں اتنا پیاسا تھا کہ اپنے ہاتھ سے پانی پی نہیں پا رہا تھا. حسین نے بیٹھ کر کے خود اپنے ہاتھ سے سب کو سیراب کیا. کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا اس گھر کا کام نہیں ہے. سب کو سیراب کر لیا. ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی, وقت نماز ظہر آ گیا. امام حسین نے کہا کہ ظہر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے لشکر والوں کے ساتھ, تو اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھو. اور نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, آپ نماز پڑھائیے, ہم سب اقتدا کریں گے. امام حسین نے نماز پڑھائی, سب نے اقتدا کی. نماز کے بعد کھڑے ہوئے, کہ سنو لوگوں, ہم اپنے سے نہیں آئے ہیں, تم نے ہمیں بلایا ہے, ہم تمہارے بلانے سے آئے ہیں. اگر تمہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگتا تو ہم واپس چلے جائیں گے. نماز ہوئی. نماز کے بعد امام حسین سلام اللہ علیہ نے پھر تقریر کی کہ تم لوگوں نے خود خط لکھ کر کے ہم کو بلایا ہے, اور خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے, آپ آ جائیے تاکہ ہم آپ کی رہنمائی میں اپنی منزلوں کو طے کر سکیں. اور نے کہا ہمیں ان خطوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. امام حسین نے اشارہ کیا, لا کر کے خط ڈھیر کر دیے گئے کہ یہ دیکھو. اور نے دیکھا کہ لیکن ہم خط لکھنے والوں میں نہیں ہیں. ہم سے صرف اتنا کہا گیا ہے کہ جہاں حسین ملے حسین سے الگ نہ ہونا, اور ہم آپ کو لے چلیں گے کوفے, ابن زیاد کے سامنے جا کر کے آپ کو تسلیم کریں گے. امام حسین پر غضب کے آثار طاری ہوئے, لیکن ابھی گفتگو زیادہ آگے نہیں بڑھی. چلتے رہے, دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک جگہ پر ابن زیاد کی طرف سے قاصد آیا, مختصر کر رہا ہوں, کہ حسین جہاں ہے وہیں روک لو, وہیں روک لو جس جگہ پہ ہیں. حر نے آ کر کے امام سے گفتگو کی. امام حسین نے کہا ہم تم سے کہہ چکے ہیں, اگر تمہیں اچھا نہیں لگتا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. گھوڑے کو موڑنا چاہا, حر نہ لے جا میں فرس پر ہاتھ ڈال دیا. وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. بس یہ سننا تھا کہ وہ جملہ امام حسین نے کہا کہ سکلت کا امو کا یا حر ما ترید, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے, تو کیا چاہتا ہے آخر. ایسے موقع پر حر نے کہا حسین اگر کسی نے عرب میں ایسی صورت میں میری ماں کا ذکر کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا تذکرہ کرتا, لیکن کیا کروں کہ آپ کی والدہ کا تذکرہ سوائے خیر کے نہیں کر سکتا. امام حسین خاموش ہیں, چاہتے کیا ہو تم, کا ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے. اسی عالم میں کچھ دور امام حسین کا گھوڑا آگے نہیں بڑھا تھا, گھوڑے نے قدم روک دیے. امام حسین ادھر ادھر دیکھا, پوچھا اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو زہیر نے کہا اسے طف کہتے ہیں, شط فرات. اور کوئی نام بھی ہے, کسی نے کہا غازریہ کہتے ہیں, اور کوئی نام بھی ہے کہ اسے نینوا کہتے ہیں, اور کوئی نام بھی ہے کہ اسے کربلا کہتے ہیں.
میں جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا آواز دیا اعوذ باللہ من کرب و بلا ہا ہونا محط رکابنا ومقتل رجالنا ومسفک دمائنا. یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، جہاں ہمارے مرد مارے جائیں گے، جہاں ہمارا خون بہے گا. خیمے لگ گئے. میں جلدی 2-3 منٹ میرے عزیزو. اور خیمے لگ گئے، بیویاں خیمے میں اتر گئیں. بہن نے بھائی کو بلایا، کہا بھیا یہ عجیب خوفناک جگہ سی لگ رہی ہے، جب سے اس جگہ پر اترے ہیں عجیب سی کیفیت ہے. کیسے نہ ہو، جس بہن کا بھائی جانے والا امام حسین بیٹھ گئے، خیمے میں بیٹھ گئے. کہتے بہن میں اور بھیا حسن بابا کے ساتھ جنگ صفین کے راستے میں تھے. ایک جگہ بابا گھوڑے سے اترے اور بھیا حسن کے زانو پر سر رکھ کے لیٹ گئے. کچھ دیر بابا کی آنکھ لگی، سوئے. ہم اسی جگہ موجود تھے اور اس کے بعد جب بابا کی آنکھ کھلی تو اٹھ کے بیٹھ کے گریہ کرنے لگے، رونے لگے. بابا بھیا حسن نے پوچھا بابا کیوں رو رہے، کیا ہوا؟ کہا میرا لال میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ سرزمین خون کا دریا بنی ہوئی ہے. اور میرا حسین اسی دریا میں غوطے لے رہا ہے. بھائی نے بھائی کو دیکھا، رونا شروع کیا. امام مولا علی نے پوچھا امام حسین سے، میرے لال حسین جب ایسا وقت آئے گا تو کیا کرو گے بھائی بیٹا؟ کہ بابا گھبرائیے نہیں، صبر کروں گا. فرماتے بہنا یہ وہی زمین ہے جس کے لیے بابا نے خواب دیکھا تھا. اے بہن وہ وقت آنے والا ہے. آج دوسری محرم تھی، آج حسین ابن علی کربلا پہنچ گئے. 8 دن کی بستی بسائی. شب عاشور آئی. ایک شخص بہت بے چین ہے. کسی نے آ کے پوچھا کہ یہ تمہاری حالت کیا ہے؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. بہت سی جنگوں میں ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہاری یہ حالت کبھی نہیں دیکھی. آخر کیا ہوا؟ کہ سن، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے بیچ میں پا رہا ہوں. پھر ارادہ کیا ہے کہ صبح ہونے دے. صبح نمودار ہونے کو آئی، سفیدیہ سحر نمودار ہوا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے عمر سعد کے سامنے آئے کہ یہ بتاؤ کیا ارادہ ہے، کیا جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی کہ چاروں طرف ہاتھ پیر برسیں گے، سر برسیں گے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ گھوڑے کو موڑا، اب کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے روک لے. سن سکو کہ عزیزو چلے، بیٹا ملا بابا، کہاں کا مولا کی طرف جا رہے ہیں، کہ ہم بھی چلیں گے. کہاں بھائی میں بھیا، کہاں کا مولا کی طرف، کہ ہم بھی. کہاں غلام کو لیے ہوئے کچھ دور چلے تو خیال آیا ایسے کیسے جاؤں. ایسے کیسے جاؤں. گھوڑے سے اتر آیا، دونوں ہاتھوں کو سر پہ رکھا،
ایک اسیر کی صورت بنائی، جیسے کوئی اسیر ہو جاتا ہے مولا کی طرف چلا. اصحاب حسینی نے کہا مولا ہرا رہا ہے. حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ہر کو لایا گیا، قدموں کو تھام لیا. اے میرے مولا الا فاتر علی من التوبہ، ارے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام حسین نے بازو تھام کے اٹھا لیا. اللہ کتنا کریم ہے میرا مولا حسین. آؤ آؤ کربلا کا رخ کرے. اے ہر کی خطاؤں پر لب نہ ہلانے والے کچھ گناہگار بیٹھے ہیں. کہتے ہیں مولا، بس مجلس تمام ہو گئی. مولا یہ میں نے مقتل میں دیکھا ورنہ نہیں پڑھتا. مولا اتنی اجازت دے دیں سیدانیوں سے معافی مانگ لوں. بعض مقاتل نے اسے لکھا، اتنی اجازت دے دیں کہ سیدانیوں سے معافی مانگ لوں. امام حسین نے اجازت دی. روایت کہتی دو زانو ہو کر کے سیدانیوں کے خیمہ کے سامنے بیٹھے، اپنا تعارف کرایا، میں وہی ہوں جو آپ کی ساری مشکلات کا سبب ہوں. لیکن اب شرمندہ ہوں. ہر کی آواز میں اتنا درد تھا، خیموں سے آواز بلند ہو گئی، واہ محمد واہ غربتا. کہتے میری دو خواہشیں، دو گزارشیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے. پہلی گزارش یہ ہے کہ مجھے معاف کر دے، اور دوسری گزارش یہ قیامت میں بی بی سے میری شکایت لگے. خاکِ کربلا کو اٹھاتا ہے، سر پر ڈالتا ہے اور کہتا کاش وہ نہ کہا ہوتا جو کہا، وہ نہ کیا ہوتا جو کیا. واپس آیا مولا کے پاس، کہتا مولا سب سے پہلے میں آپ سے ملا تھا، اب سب سے پہلے میدان میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے. امام حسین نے ایک لمحے کے لیے بھی ہر کو نہیں روکا. مجھے نہیں معلوم مولا کچھ دیر تو روک لیں، یہ بھوکا پیاسا تو نہیں ہے، لیکن نہیں روکا. شاید یہ وجہ ہو کہ معاف تو کر دیا لیکن دیکھ نہیں رہے ہو کتنا شرمندہ ہے. میدان میں آیا، خوب لڑا، 40 سے زیادہ لوگوں کو فنار کیا، لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گرا. مولا کو بلایا نہیں، شرمندگی کے مارے مولا کو آواز نہ دی، لیکن آنکھ کھلی تو کیا دیکھا؟ حسین بالی بابا. ابھی رمق باقی ہے، دیکھا مولا موجود ہے، سر کو سالو پر رکھ لیا، سہلانا شروع کیا. پیشانی سے خون جاری تھا، جیب سے ایک رومال نکالا، ہر کی پیشانی پر باندھا. اے ہر خدا حافظ، اے ہر الوداع، سمت کا ہرا، صدقت امک سمت کا ہرا. تیری ماں کتنی سچی تھی جس نے تیرا نام ہر رکھا. خدا حافظ، تم یہاں بھی آسان. سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين